بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، اور تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ عرش پہ ہوں تو سجدہ کر کے توحید بچا لیتے ہیں، یہ فرش پہ ہوں تو سجدہ کر کے توحید بچا لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم ان جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا، اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا، اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا، اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا، اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا، اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو فقط ولایت علی کے پرچار کے لیے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ایک آیت سے آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ اگر آیت پہ بول پڑے آپ نے وصول کر لی تو آگے گفتگو ہوگی، ورنہ میرے بعد بہت ہی عمدہ پڑھنے والے موجود ہیں، انہیں آپ سنیے گا میری طرف سے۔ یا علی مدد۔ سورہ سجدہ ارشاد خدا بندی ہے، فلا تعلم نفس ما فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ خدا فرما رہے روح بشر، انسان بشر جو انسان ہے اس کی روح کیا جانے کہ ہم نے اس کے لیے جنت میں کیا چھپا رکھا ہے۔ انسان کیا جانے کہ ہم نے اس کے لیے جنت میں کیا چھپا رکھا ہے۔ خدا اپنے بندے سے مخاطب ہے، اے میرے بندے میں نے تجھے نماز کا حکم دیا، تو نے نہیں ادا کیا، روزے کا کہا نہیں کیا، حج کا کہا نہیں کیا، خمس کا کہا نہیں کیا، زکوٰۃ کا کہا نہیں کیا، مگر تو دیکھ میری رحمانیت، نہ میں نے تیرا رزق روکا، نہ تیری اولاد روکی، تجھے شہرت دی، دولت دی، عزت دی، معاشرے میں تیرا سر بلند رہا، مگر تو کس قدر بدبخت ہے۔ اے میرے بندے تو یاد رکھ تمہارے باپ آدم کو جب میں نے خلق کیا تھا اس میں روح پھونکی، اس نے نگاہ کھولی، اس نے نگاہ کھول کے چاند انوار کو دیکھا، پہلے محمد کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر بطول کو دیکھا، پھر حسن کو دیکھا، پھر حسین کو دیکھا۔ اس نے پوچھا پروردگار کیا یہ مجھ جیسے ہیں؟ میں نے کہا آدم یاد رکھ یہ تجھ جیسے نہیں، تو ان جیسا نہیں۔ اے میرے بندے تیرے باپ آدم نے کہا یہ ان جیسا نہیں، میں ان جیسا نہیں، وہ مجھ جیسے نہیں۔ تو کس قدر بدبخت ہے، بد تہذیب ہے، بد اخلاق ہے۔ فلا تعلم، ہم نے جنت میں تمہارے لیے کیا چھپا رکھا ہے تم جانتے بھی نہیں۔ جنت گھر ہے علی کے بچوں کا، جب گھر والے کی تجھے جو گھر ہے جنت، جنت عام نہیں، جنت الفردوس، آدم سے لے کر حاتم تک ابھی تک جنت میں کوئی گیا نہیں، پہلا قدم رکھے گی بطول،
اللہ فرما رہا ہے فلا تعلم، اے میرے بندے اے روح بشر تو کیا جانے ہم نے تیرے لیے جنت میں کیا چھپا رکھا ہے۔ جنت گھر ہے علی کے بچوں کا، جب تجھے گھر کی معرفت نہیں تو گھر والے کی کیسے معرفت ہو گئی؟ جی مل کے حیدری 73 فرقے، 73 نہیں 72 فرقے فقہ جعفریہ کو نکال کے میں اور سان کرتا ہوں، عیسائی، بت پرست، یہودی، جتنے مذہب دنیا میں، ساروں کا آخری منزل جنت ہے۔ یہ واحد آل محمد کے ماننے والے فقہ جعفریہ والے وہ جانتے ہیں ہماری شفاعت کے لیے فقط آل محمد ہے۔ آل محمد نے ہماری شفاعت کرنی ہے، مگر کبھی یہ سوچا کہ آل محمد کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو بارگاہ خدا بندی میں پیش کر کے شفاعت کریں گے؟ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، خصائص عباسیہ، محمد ابراہیم نجفی کی لکھی ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں قیامت برپا ہوگی، محشر کا میدان سجا ہوگا، اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے، امت پریشان ہوگی، امید کی ایک کرن فقط آل محمد ہوں گے، آدم سے لے کر حاتم تک ہر ایک کہے گا ہم نے جنت میں جانا ہے۔ پوری کائنات کی نگاہ ہوگی محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجئے ہم جنت میں جائیں۔ مصطفیٰ کی نگاہ ہوگی مرتضیٰ کے چہرے پہ۔ محمد ابراہیم نجفی کہتے ہیں جب پوری کائنات پریشان ہوگی، جسم پہ لرزہ طاری ہوگا، دل پھڑ پھڑائیں گے، سانسیں رک جائیں گی، آواز قدرت آئے گی، اے میرا حبیب مصطفیٰ امت کی نجات کے لیے، بخشش کے لیے کوئی چیز لایا ہے؟ محمد کا رخ پھرے گا دائیں جانب، فرمائیں گے یا علی امت کی نجات کے لیے کچھ ہے؟ علی دیکھیں گے مصطفیٰ کا چہرہ، مصطفیٰ دیکھے گا مرتضیٰ کو، مصطفیٰ کہیں گے اے علی میری بیٹی فاطمہ کے پاس جا اور جا کر کہہ امت کی نجات اور بخشش کے لیے کچھ لائی ہے؟ علی اب چلیں گے، آدم سے لے کر حاتم تک ہر بندے کی نگاہ ہوگی علی مرتضیٰ کے چہرے پہ، یا علی ہماری شفاعت کیجئے، یا علی ہماری شفاعت کیجئے۔ علی کی نگاہ ہوگی بطول کے چہرے پہ، جب بطول کے پاس پہنچیں گے علی کہیں گے اے بطول، اے حسنین کی ماں، آپ کے بابا فرما رہے ہیں امت کی نجات بخشش کے لیے کچھ لائی ہے؟ بطول فرمائے گی یا علی میرے پاپا سے جا کر کہہ دیجئے کفان الاجر حاضر مقام میں یادہ نہیں مطمئن ابن عباس، فرمایا کائنات کی بخشش کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو بازو ہی کافی ہیں۔ مل کے سجائے بیٹھے ہیں، علی کے پیار کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، زمین پہ نور کی وادی بنائے بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ مجال کیا ہے کہ فرشتے نہ دے سلامی، قلب عباس جو اپنے گھر پہ لگائے بیٹھے ہیں۔ سب بولو حیدری۔ کتاب کا نام یاد ہو گیا، خصائص عباسیہ، نجف سے لکھی ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، اور زمانہ یاد رکھ لے جب بطول پیش کریں گی عباس کے بازو تو دنیا میں جو بندہ منکر ولایت عباس تھا اس کی شفاعت بند۔ بندے کہہ تو دیتے ہیں یہ شیعہ پاگل ہے، یہ کافر، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ قصور کیا شیعوں کا؟ ایک ڈنڈا لیا ہوتا ہے،
اوپر بازار سے لا کپڑا سجا کے گھر کی چھت پہ لگا دیتے ہیں، اوپر ایک پنجہ نصب کرتے ہیں۔ یہ جاہل ہیں، ہر گلی میں عباس کا پرچم لگا ہے، اور ہم شیعان اہل بیت پوری کائنات کو دست دیتے ہیں یہ پنجہ دیکھ رہے ہو، یہ وہی پنجہ جس نے تیری شفاعت کر دی ہے۔ یہ وہی عباس کا پرچم ہے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی شیعہ کافر ہیں، پوچھا کہ کیوں؟ یہ جی عباس قلم لگاتے ہیں، پرچم نکالتے ہیں، کوئی محفل ہو کوئی مجلس ہو رونا پیٹتا چھاتی پیٹتے رہتے ہیں، عباس عباس کرتے رہتے ہیں، یہ تبرک یہ نیاز سب کچھ، یہ رائے عباس یہ نیاز تبرک یہ کیا ہے؟ تو بندے نے پوچھا تجھے تکلیف کیا ہے؟ اس نے کہا حضور کے زمانے میں تھا نہیں۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ ناجائز ہوتی ہے۔ بندہ تھا علی کا ملنگ، اس نے کہا سرکار حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے۔ اس نے کہا حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، اس کا مطلب ناجائز ہیں۔ مولوی کا منہ بن گیا، اس نے کہا پریشان نہ ہو، حضور کے زمانے میں سرکار آپ کے ابا بھی نہیں تھے۔ اس نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا فیصلہ تو تو نے خود ہی کر دیا ہے، جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ ناجائز ہوتی ہے۔ اس نے مولوی نے کہا تم لوگ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ اس نے کہا ہم تھے، محمد کی بیٹی نے دعاؤں میں ہمیں مانگا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب فیصلہ آپ نے خود کر دیا، جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ ناجائز ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا آپ ناجائز ہیں، آپ کے باپ ناجائز ہیں۔ پھر فیصلہ ہو گیا، ناجائز باپوں کی اولاد کیا جانے کہ علم عباس کیا ہے۔ اچھا ایک عالم دین گزرے ہیں آپ کے، آغا امینی، کتاب لکھی ہے الغدیر، اس کی مثل آج تک کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ 40 سال تک وہ کتاب لکھتے رہے، 40 سال کے بعد وہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔ آغا امینی جب اپنے آخری مراحل میں تھے، بستر بیماری پر، تو ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا آغا امینی ایک سوال کرنا ہے۔ کہا پوچھو۔ کہتا ہے اگر کوئی شخص علی کے بیٹے باز سے محبت نہ رکھے تو کیا وہ جہنمی ہے؟ تو علماء نے لکھا، کتاب کا نام نوٹ کر لو، معاد شناسی، آغا بزرگ تہرانی کی لکھی ہوئی، مجتہد تھے، آغا امینی بھی مجتہد تھے۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ سوال اس نے کیا کہ کوئی شخص علی کے بیٹے باز سے محبت نہ رکھے تو کیا وہ جہنمی ہے، آغا امینی بڑے عرصے تک اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، اس قدر علیل تھے، بیمار تھے۔ جب نوجوان کا جملہ سنا اپنے بستر سے اٹھے اور کہا نوجوان یاد رکھ میں عباس کے غلاموں کا بیٹا ہوں، اگر کوئی شخص میرے جوتے کے تسمے سے بھی محبت سے انکار کرے واللہ خدا کی قسم خدا اسے بھی جہنم میں جھونک دے گا۔ ملک صاحب چھوٹی سی بات ہے، وہ بچہ بیٹا 10 سال کا نوکر ہے عباس کا، کوئی بندہ اس کے قدموں کی خاک سے بھی انکار کرے اللہ جہنم میں جھونکے گا۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ عباس تھے کون، بحث ہو رہی ہے عباس معصوم تھے یا نہیں، اور بحث انہیں ہی کرنی چاہیے جنہیں عبور ہے علوم پر، پتہ غسل کو نہیں،
نہ غسل کا پتہ یہ بھی نہیں کہ مبتلات وضو کتنے ہیں، اور سوچا عباس کو جا رہا۔ اور یاد رکھیے گا جب حضرت عباس نے پہلا قدم کربلا کی زمین پہ رکھا، عباس اکیلے نہیں گئے، ساتھ گھوڑا گیا۔ عباس کے گھوڑے نے کربلا کی دھرتی پہ پہلا قدم مارا، 9 لاکھ فوج کے دلوں میں ایک لرزہ طاری ہوا۔ اس سے پہلے ایک روایت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ملک صاحب پیغمبر اسلام معراج پر گئے، نبی پہنچے چوتھے آسمان پر، جب واپس آئے معراج سے تو سلمان محمدی نے سوال کیا تھا۔ جانتے ہیں سلمان محمدی کیوں کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے کہا تھا، اے سلمان فارسی، اے فارس کے رہنے والے، ہم عرب ہیں، تو عجم ہے، ہم تجھ پہ فوقیت رکھتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے خطبہ روکا اور اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا، اے یاد رکھ شخص، تو تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی کے ملنگ سلمان کی معرفت حاصل نہ کر۔ بندے کہہ رہے ہیں علی کو مانیں گے تو ایمان مکمل ہوگا، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جب تک سلمان کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تیرا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ معراج سے واپس آئے، سلمان نے کہا یا رسول اللہ، آپ معراج پر گئے تھے، کوئی ایک ایسا راز جو وہاں پہ ہو جس پہ حیرانگی ہوئی ہو؟ فرمایا ہاں سلمان، جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا میں دیکھتا کیا ہوں، ایک مسجد ہے، میں نے جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا ساتھ جبرائیل تھا، میں دیکھتا کیا ہوں، ایک مسجد میں ہزاروں مسجدیں، ہزاروں مسجدوں میں ہزاروں محراب، ہزاروں محرابوں میں ہزاروں منبر سجے ہیں۔ سلمان میں دائیں دیکھتا مجھے منبر نظر آتا، بائیں دیکھتا مجھے منبر نظر آتا، پیچھے دیکھتا منبر نظر آتا، آگے دیکھتا منبر نظر آتا۔ سلمان کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک مسجد میں ہزاروں مسجدیں، ہزاروں مسجدوں میں ہزاروں محراب، ہزاروں محرابوں میں ہزاروں منبر سجے ہیں، یہ سجے کس کے لیے تھے؟ کہتا ہے سلمان یاد رکھ، میں نے آگے دیکھا منبر پہ علی، پیچھے دیکھا منبر پہ علی، بائیں دیکھا منبر پہ علی، دائیں دیکھا منبر پہ علی۔ سلمان میں جہاں جہاں پلٹتا، جہاں جہاں دیکھتا مجھے منبر پہ بس علی نظر آتا۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر جدھر دیکھو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے۔ عباس کا پہلا قدم میدان کربلا میں، اور یاد رکھنا یہ واحد بیٹا علی کا وہ ہے جو شکل میں، لہجے میں، گفتار میں، قد میں، قامت میں، گفتار میں علی کی بہترین شبیہ ہے۔ جب پہلا قدم میدان کربلا میں رکھا تو عباس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں، اور یاد رکھنا یہ نگاہیں عام نگاہیں نہیں، وجہ اللہ نگاہیں، اور 9 لاکھ لشکر تھا۔ ملک صاحب 9 لاکھ لشکر تھا، اب 9 لاکھ کی آنکھیں کتنی ہوئی؟ 18 لاکھ کتنی آنکھیں ہوئیں؟ 18 لاکھ آنکھیں، اور عباس کی کتنی آنکھیں تھیں؟ یہ منبر کے غلاف کی قسم ہے، 18 لاکھ آنکھ یہی سمجھ رہی تھی کہ عباس کی 2 آنکھیں مجھ میں گڑی ہیں۔
9 लाख तक पहुंचा नहीं। शिमर ने कहा ए इब्ने ज़ियाद, अब्बास मेरी दाईं जानिब खड़ा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा ए शिमर, अब्बास मेरी दाईं जानिब खड़ा है। हुरमला ने कहा मेरे पीछे है। एक ने कहा मेरी दाएं जानिब, एक ने कहा मेरी बाएं जानिब, एक ने कहा अब्बास मेरे आगे है, एक ने कहा मेरे पीछे है। 9 लाख लश्कर में खलबली मच गई। कोई कहता अब्बास मेरे पहलू में, कोई कहता है अब्बास मेरे पहलू में। फिर सूरह बकरा की आयत पढ़ता हूँ, फाइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह ने कहा तुम जिधर जिधर देखोगे तुम्हें वजहुल्लाह ही नजर आएगा। मौलवी साहब टाइम खत्म हो गया है? ठीक हो। वलीउल्लाह मिलके इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब जहर मिला, मुसाहिब नहीं पढ़ा फज़ाइल पे, तो हज़रत अब्बास ने ये सोचा हो सकता है कोई बंदा मेरे आका हुसैन को भी जहर दे। तो हज़रत अब्बास की ज़िंदगी का ये दस्तूर बन चुका था, जो खाना इमाम हुसैन के लिए आता पहले अब्बास चखते। इमाम हुसैन मासूम है, अल्लाह की ज़मीन पे हुज्जत है, सब कुछ है। बज़ाहिर अब्बास ना इमाम है ना नबी है। हुसैन चाहते खुद खाना दे के कह देते इसमें जहर है, मगर देखते अब्बास, जब तक अब्बास पास ना करता हुसैन खाता नहीं था। जो बंदा इमाम हुसैन से मिलने के लिए आता पहले अब्बास मिलते फिर हुसैन मिलता। और उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है अब्बास और हुसैन में फ़र्क क्या है। वो कहते हैं पूरी कायनात में वाहिद हुसैन है जो कायनात को पनाह देता है। पूरी कायनात में वाहिद हुसैन है जो कायनात को पनाह देता है, मगर अल्लाह की इस कायनात में वाहिद अब्बास है जो हुसैन को भी पनाह देता है। ये हज़रत अब्बास की शख्सियत कि अब्बास थे क्या। मलिक साहब एक जुमला मेरी नज़र में आ गया, मेरे मौजू से टच होता नहीं मगर पढ़ने लगा हूँ ताकि अपने वक्त के इमाम की हुज्जत, जो मेरे वक्त की हुज्जत है, उसकी बारगाह में भी कोई नजराना अक़ीदत हो जाए। मुस्तफ़ा जब मेराज पे जा रहे थे, अभी आसमानों पर ही थे। पहले आसमान पे कोई नबी मिला, दूसरे आसमान पे कोई नबी मिला, तीसरे पे कोई मिला, चौथे पे कोई मिला। एक आसमान ऐसा आया, पैगंबर ने पूछा जिब्राइल ये जो ऊँटों की कतार है ये क्या है। आसमानों पे ऊँट और इन पे लदा हुआ क्या है। कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे आपकी नबूवत की कसम, जब से उसने मुझे खल्क किया है मैं तब से देख रहा हूँ ये ऊँट ना खाते हैं ना पीते हैं ना सोते हैं, कुछ नहीं करते, ये बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। फरमाया जाते कहाँ तक हैं। कहते या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता, आदम से लेकर आप तक वही लाया, ये चलते जा रहे हैं, पता नहीं कितनी लंबी कतार है। फरमाया आज मोहम्मद हुक्म दे रहा है इन्हें रोक और देख इस पे लदा हुआ क्या है। अब जिसके दिल में ख्याल हो इतने अरसे से ऊँट देख रहा हूँ, आज देखूं तो सही
اس میں ہے کیا؟ جبرائیل نے روکا، پہلے اون سے اتاری چیزیں، فرمایا کھول، جب کھولا اندر کتابیں تھیں، اندر نکلی کتابیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کتابیں کیسی ہیں؟ جانتے نبی بھی تھے، بس ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ کہ کھول۔ جبرائیل نے پہلی کتاب کھولی علی کے فضائل، دوسری کھولی علی کے فضائل، تیسری کھولی علی کے فضائل، چوتھی کھولی علی کے فضائل۔ جبرائیل کتابیں کھولتا رہا، علی کے فضائل نکلتے رہے۔ جبرائیل نے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں جتنی کتابیں کھولتا ہوں آپ کے بھائی علی کے فضائل ہیں۔ فرمایا جبرائیل یاد رکھ قیامت تک دنیا والے جو میرے بھائی علی کے فضائل پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے وہ دنیاوی ہیں، جب میرا 12واں بیٹا آئے گا وہ ان کتابوں سے عرشی فضائل پڑھے گا۔ فرمایا ان کتابوں سے عرشی فضائل۔ یا رسول اللہ دنیا والے تو ابھی علی کو برداشت نہیں کرتے، تو جب 12واں پڑھے گا تب کیا ہوگا؟ اچھا ایک سوال ہے، ام المقدس میں اس میں فارسی پڑھ رہا تھا، غالباً 5ویں کتاب تھی فارسی کی۔ یونیورسٹی میں پڑھنے سے پہلے فارسی کورس کروایا جاتا ہے، جب تک فارسی کلیئر نہیں ہوگی آپ کسی مدرسے میں پڑھ ہی نہیں سکتے، سند ہونی چاہیے۔ 5ویں کتاب پہ تھا فارسی کے، جو پڑھا رہا تھا وہ سید زادہ تھا، سید غضنفر پوری۔ سید نے ہم سے ایک سوال کیا پوری کلاس میں، یا ایک وہ سید تھا یا ایک میں سید تھا۔ اس نے سوال مجھ سے کیا، اس نے کہا سید یہ بتاؤ جب تم کسی کے گھر میں جاتے ہو تو کہتے کیا ہو؟ میں کہا استاد محترم سلام، السلام علیکم، یہی کہتے ہیں۔ کہتے ٹھیک کہا۔ پھر دوسرے سے سوال کیا تو بتا جب تم گھر سے نکلنے لگتے ہو تو کہتے کیا ہو؟ اس نے کہا خدا نگہبان، خدا حافظ، خدا پر رحمت کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مصطفیٰ گئے تھے معراج پہ اللہ سے ملاقات کے لیے، مصطفیٰ نے چلے تو گئے، مصطفیٰ جب پلٹنے لگے تو خدا سے کہا کیا تھا؟ کیونکہ جب کسی کے گھر مہمان جائیں تو جانے سے پہلے خدا حافظ، خدا نگہبان، خدا تم پہ رحمت کرے کہنا پڑتا ہے۔ 3 کتابوں کے حوالے میرے پاس ہیں، اردو کتاب کا مجھے نہیں پتا، عربی اور فارسی دونوں کتابوں میں روایت ہے۔ اب میری بے جانی بڑی تھے پاکستانی، اور اللہ کی کائنات میں واحد ملک پاکستان ہے، اور یہ علی کو اس طرح مانتے ہیں کہ سگا باپ ہو علی کی ولایت کا منکر اس پہ لعنت کر دیں گے۔ میں نے کہا استاد محترم یہ کیسا سوال ہوا؟ خدا سے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں صبر کر میں بتاتا ہوں۔ میں کہا صبر نہیں ہوتا، جلدی سے بتائیے، یہ نہ کلاس ختم ہو جائے۔ استاد نے کہا جب مصطفیٰ نے پلٹنے کا ارادہ کیا، مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اب جانے سے پہلے کہوں تو کہوں کیا؟ اگر کہوں خدا نگہبان تو تیری نگہبانی کرے کون؟ اگر کہوں خدا حافظ تیری حفاظت کرے کون؟ اگر کہوں خدا تجھ پہ رحمت کرے، تجھ پہ رحمت برسائے کون؟ اب پوری کلاس میں کھلبلی مچی، بندوں نے کہا استاد پتہ نہیں اب کہے گا کیا؟ آواز قدرت آئی، اے مصطفیٰ کہ یا علی۔ اور استاد نے کہہ دیا ایک بات یاد رکھنا، دنیا کا دستور ہے جب تک تم زمین پہ ہو، جب بشر ایک دوسرے سے مل کر
مصطفیٰ حافظ کہتے ہیں، جب وہ وحدہ لا شریک اور مصطفیٰ جدا ہوتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں۔ اور یہ بدعت نہیں کہ جب بھی مومن مومن سے ملتا ہے یا علی مدد کہتا ہے، یہ سنت ہے مصطفیٰ کی، جب بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہو تو یا علی کہنا پڑتا ہے۔ اور بندوں نے سمجھ رکھا ہے کہ شیعان اہل بیت حضرت عباس کی عزت کرتے ہیں علی کی وجہ سے، غلط۔ ہم عباس کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ علی کا بیٹا ہے، 73 فرقوں میں واحد ہمارا مذہب ہے جو نہ باپ کو دیکھتا ہے نہ دادا کو دیکھتا ہے، چاہے حسب نہ ملتا ہو چاہے نسب نہ ملتا ہو، اگر حسب ملتا ہو نسب بھی ملتا ہو، چاہے رسول کا سگا چچا ہو، دل میں علی نہ اس پہ بھی لعنت ہے۔ چاہے حسب نہ ملے نسب نہ ملے، بولی نہ ملے، شکل نہ ملے، صورت نہ ملے، دل کے آنگن میں علی بستا ہے تو اسے بھی منا اہل بیت کہتے ہیں۔ حضرت عباس کی شخصیت کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، یہ کائنات کا واحد ہے، علی کا بیٹا۔ جب کربلا کے میدان میں شب عاشور عباس خیام کا پہرا دے رہے تھے، علی کی 2 بیٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں، ایک جناب زینب ایک جناب ام کلثوم۔ عباس جیسے جناب زینب کے خیام کے قریب سے، خیمے کے قریب سے گزرے، ایک بات عباس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جناب زینب نے کہا، ام کلثوم کل کا دن بڑا ہی سخت ہے، خدا جانے کل حسین کو کون چھوڑ جائے، کون حسین کے ساتھ رہے۔ یہ آواز ٹکرائی حضرت عباس کے کانوں سے۔ حضرت عباس خیمے کے اندر آئے نہیں، جانتے تھے علی کی بیٹی پردادار ہے۔ صاحب کتاب لکھتا ہے عباس نے جب یہ جملے سنے اپنے دونوں قدم کربلا کی خاک پہ مارنے شروع کیے، مار کر آگے گزر گئے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں عباس علی کی بیٹیوں کو بتانا یہ چاہتے تھے، میری آقا زادی کل پوری کائنات حسین کو تنہا چھوڑ جائے مگر عباس نہیں چھوڑے گا، مگر عباس نہیں چھوڑے گا۔ اور 72 میں سے واحد عباس ہی ہے جس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس جب خیمے سے نکلے، تلوار ہاتھ میں، نیزہ ہاتھ میں، ذرہ ہاتھ میں، امام حسین قریب آئے، فرمایا عباس کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا میری 3 سال کی شہزادی ہے، وہ کہہ رہی ہے عباس پانی چاہیے میرے بھائی علی اصغر کو، مولا پانی لینے جا رہا ہوں۔ فرمایا عباس پانی لینے جا رہا ہے نا، تو تلوار کس لیے، یہ نیزہ یہ خنجر کس لیے؟ فرمایا مولا 9 لاکھ لشکر ہے، دشمن ہے ہمارا۔ فرمایا عباس تجھے میں روکوں گا نہیں، تو بڑا صابر ہے، مگر یاد رکھ
تو جتنے بندوں کو مارے گا اتنے بندے زینب کو ماریں گے. تو جتنوں کو مارے گا اتنے بندے بی بی زینب کو ماریں گے. حضرت عباس نے کہا مولا ایسی بات ہے. فرمایا یہ ذرا بھی رکھ لیجیے, خنجر بھی رکھ لیجیے, ایک مشق دے دیجیے. عباس پانی لینے جائے گا اور کتابوں میں ایک ہی روایت ملتی ہے جو انسان کو مار دیتی ہے. وہ روایت یہی ہے کہ جب عباس زین سے اترے تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ حسین کا سپاہی اترا, حسن کا بھائی اترا, رسول کا نواسہ اترا. لوگوں نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے, جس نے بدلہ لینا ہے اس سے لے لو, اس کا چہرہ ملتا ہے علی مرتضیٰ سے. ان کمینوں نے بھاگنا شروع کیا. ایک بندہ عباس کے قریب آیا, قریب آ کر اب مجھے ایک بار بتاؤ, جس بندے کے ہاتھ ہو ہی نہ وہ اپنی حفاظت کرتا کیسے ہے؟ عباس کے ہاتھ تو تھے نہیں, ہاتھ کٹے ہوئے تھے. ایک بندہ آگے بڑھ کر کہنے لگا, اس نے عباس کے چہرے پہ ایسا زوردار تماچا مارا, تماچا مار کر کہتا ہے تیرے باپ نے میرے بھائی کو فلاں جنگ میں مارا تھا. بسم اللہ آ جائیے. اور ایک کتاب ہے درخشان حضرت ابو الفضل العباس. آخری روایت میرے بعد پڑھنے والے آگے وہ پڑھیں گے. آغا بحر العلوم کی روایت اس میں موجود ہے. آغا بحر العلوم نے سوچا کہ حضرت عباس کے حرم کی حالت بڑی خستہ ہے, ہم نئی قبر بنوائیں گے. چند مزدوروں کے ساتھ آغا بحر العلوم اصل قبر کے قریب پہنچے. جو ایک مزدور ساتھ تھا اس نے دیوار سے ٹکر مار کے کہا, آغا بحر العلوم میں نے پڑھ بھی رکھا ہے سن بھی رکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے لمبا قد تھا عباس کا, مگر قبر بڑی چھوٹی ہے. آغا بحر العلوم نے کہا تو نے جو سنا ہے جو پڑھا ہے وہ سچ ہے. کہتا ہے پھر آغا جان یہ بتائیے قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کہتا ہے تو نہیں جانتا جیسے ہی عباس زین سے اترا 9 لاکھ حرامی بھاگے عباس کی طرف. کسی نے خنجر مارا, کسی نے تماچا مارا, کسی نے تازیانہ مارا, کسی نے تھپڑ مارا, اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عباس کے بدن کے کچھ حصہ گھوڑوں کے سموں میں رہ گیا, کچھ نیزوں میں رہ گیا, کچھ تلواروں میں رہ گیا. کہتا ہے آقا جان مجھے سمجھ نہیں آئی. کہتا ہے تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی. 9 لاکھ لشکر دیکھتا تھا حسین کی طرف, یہ کتے نیزوں پہ عباس کا گوشت سوار کر کے کہتے بلا تیرا عباس کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی. آغا بحر العلوم نے کہا کربلا کے بعد جب یہ شام کی طرف قافلہ چلا امام سجاد واپس پلٹے. امام تھے, حجت تھی, واپس پلٹی. امام نے کہا, امام جیسے قریب آئے, بنی اسد کے کچھ لوگ موجود تھے. امام نے کہا ایک قالین لے آؤ. انہوں نے کہا مولا قالین کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا تم دیکھتے نہیں جسموں کی حالت کیا ہے؟ آغا بحر العلوم کہتے ہیں جیسے قالین آیا عباس نے رونا شروع کیا. چھوٹی سی قبر کھوٹی, قبر کھوٹ کے آغا بحر العلوم کہتے ہیں کبھی میں نے اپنا سر پٹکا دائیں طرف, کبھی پٹکا بائیں طرف. بندے کہتے ہیں آغا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا یہی ہے. اب پوچھتے ہیں نا عباس کی قبر اتنی چھوٹی ہے کیوں؟ تو سن لو, جتنا سجاد کو عباس ملا تھا اتنا ہی دفن کر کے واپس آ گیا.